اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے، 34، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ متعین کر دیا تاکہ وہ اپنے پالتو جانوروں پر جو اللہ نے انہیں نوازا ہے اس پر اللہ کا نام لیں۔ چنانچہ تمہارا پروردگار صرف ایک ہی الہ ہے، بس اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ حضرات گرامی، یہ قربانی کا جو تذکرہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام، ایک طریقہ متعین کیا ہے۔ اس سے پہلے کی جو سابقہ شریعتیں تھیں ان کے اندر بھی قربانی کو بطور عبادت رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں بھی اس کے بڑی کثرت کے ساتھ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ باب خروج کے اندر بہت ہی پوری تفصیل ملتی ہے قربانی کے مسائل کی، اور اسی طریقے سے ہندوؤں کی کتابوں میں بھی جو ہے وہ قربانی کے بہت سارے مسائل ملتے ہیں، جس میں وہ جانوروں کو بلی چڑھاتے ہیں، اس کے لیے بھی قاعدے اور قوانین ملتے ہیں۔ تو کوئی قوم ایسی رہی نہیں ہے اللہ رب العزت نے جن کے لیے شریعتیں نازل کی ہوں اور اس کے اندر قربانی کا تذکرہ نہ ہو۔ چنانچہ قربانی ایک عبادت ہے، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب کوئی قوم، کسی بھی قوم کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو اس نے شرک کیا ہے تو یہ شرک کیسے ظاہر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ عبادت کے طور طریقوں میں غیروں کو شریک کر لینا، اس طرح سے شرک کا اظہار ہوا ہے۔ مثال کے طور پر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ پایا جاتا تھا غیر اللہ کے لیے۔ اللہ نے چنانچہ نماز جیسی عظیم عبادت کا طور طریقہ دیا اور اس کو صرف اپنے لیے خاص کر لیا کہ اب آپ کا جو رکوع ہے وہ صرف میرے لیے ہونا چاہیے، آپ کا جو سجدہ ہے وہ صرف میرے لیے ہونا چاہیے، آپ کا جو دعائیں مانگنا ہے وہ صرف میرے لیے ہونا چاہیے، تمہارے دل میں جو خوف ہے وہ میرے لیے ہونی چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کے اندر شرک اس طور پر بھی پایا جاتا تھا کہ وہ طواف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس طواف کو اپنے لیے خاص کر لیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے وہ صرف میرے لیے کریں گے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے لوگ دور دراز جگہوں پر جایا کرتے تھے، آستانوں پر جاتے تھے، آستھانوں پر جاتے تھے، اور وہاں جا کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے اس چیز کو بھی صرف خاص کر دیا کہ نہیں، حج کے لیے آپ آئیں یا عمرے کے لیے آئیں، اب یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف میرے لیے ہوں گی، کسی اور کے لیے اس میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگ جہاں پر جاتے تھے، آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو مزاروں کا پانی پیتے ہیں، اس کو دھلا جاتا ہے، پھر اس کو وہ پاک پانی سمجھ کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بیماروں کو شفا ملے گی، اور اس پانی کو پیتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ۔ اللہ نے اس کو بھی مخصوص کر دیا کہ ہرگز نہیں، آپ زمزم لے کر جائیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اس زمزم کو پیو، ہر بیماری سے تمہیں شفا ملے گی، ماء زمزم لما شرب لہ۔ لہذا اس چیز کو بھی اللہ نے صرف اپنے لیے خاص کر لیا۔ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے غیر اللہ کے لیے، اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لوگ غیر اللہ کے لیے قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، جانوروں کی نذر کرتے تھے، ان کی قربانی پیش کرتے تھے۔ اللہ نے عبادت کے اس طریقے کو بھی اپنے لیے خاص کر لیا کہ قربانی صرف ایک اللہ کے لیے ہوگی، باقی کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ تو عبادت کے جتنے بھی طور طریقے ہیں جو بھی پائے جاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ان عبادت کے طریقوں کو صرف اپنے لیے خاص کیا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا معبود برحق، تمہارا سچا معبود صرف ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔
پہلے زمانے کی جو شریعتیں نازل ہوئیں ان میں بھی یہی بات کہی گئی تھی، تمہارے لیے جو شریعت اتاری جا رہی ہے اس کے اندر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ شریعت کا قانون کا اصول ایک ہے، سارا دین کا اصول ایک ہے، الاسلام ایک ہے، اور یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو بھی دین ہے یہ سب ایک دین ہے، اس کے بنیادیں ایک ہیں، اصول ایک ہیں، البتہ احکامات میں اور مسائل میں اس میں فرق ہوا ہے۔ تمام شریعتوں میں حالات کے مطابق شریعتیں نازل ہوئیں اور احکامات نازل ہوئے، لیکن بنیادیں سب کی ایک ہیں۔ چنانچہ ان عبادت میں کوئی کسی کو بھی شریک اگر کرے گا تو یہ شرک مانا جائے گا اور اس کی عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ اب بہت سارے لوگ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کرتے ہیں اور اس میں قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی چاہنے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کے نام پر جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں یہ شرک ہے اور اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ چنانچہ قربانی کیا ہے؟ قربانی اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے بہت ساری عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں قربانی بھی داخل ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں قربانی جو ہے وہ الگ ہے، قربانی عبادت نہیں ہے، آدمی جس کا جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ اور دیکھیے قربانی اللہ رب العزت نے بطور عبادت رکھی ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جو عبادت کی جو شکلیں ہیں جیسے نماز ہے یہ عبادت کی ایک شکل ہے، روزہ ہے یہ بھی عبادت کی شکل ہے، حج ہے، عمرہ ہے، عبادت کی ایک شکل ہے، اسی طرح سے قربانی یہ بھی عبادت کی شکل ہے۔ آدمی کے پاس استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے تو وہ قربانی ضرور کرے۔ ہاں اگر قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، ضرورت مند ہے، تو پھر وہ قربانی نہ کرے۔ لیکن اگر استطاعت ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس قدر سختی اور غصے کی بات ہے۔ لہذا یہاں پر فرمایا گیا کہ ہر قوم کے لیے، یعنی اس سے پہلے کی جو بھی شریعتیں نازل ہوئیں، جن جن علاقوں کے اندر نبی بھیجے گئے اور ان کے لیے جو شریعت اتاری گئی، ہم نے قربانی کا ایک طریقہ رکھ دیا ہے، نظام۔ منسک عبادت کو بھی کہتے ہیں اور قربانی کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر چونکہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ تاکہ وہ بہیمۃ الانعام کو ذکر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، لہذا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر منسک کا مطلب قربانی ہے، ورنہ منسک کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ حج کے جو احکامات ہیں وہ مناسک کہلاتے ہیں، مناسک حج، یعنی حج کی جو عبادت ہے اس کے احکامات۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ہم نے طریقہ قربانی رکھا ہے، قربانی کا ایک نظام، قربانی کی عبادت رکھی ہے، اس کے احکام دیے ہیں، اس کے طریقے بتائے ہیں۔ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو بھی بہیمۃ الانعام ان کو دیے گئے ہیں، پالتو جانور، پالنے والے جانور جو بہیمۃ الانعام ہیں، جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان پر وہ اللہ کا نام لے کر قربانی پیش کریں۔ یہ بات واضح رہے، آج یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جانی چاہیے کہ جو جانور حلال ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی میں بھی ان کو ذبح کیا جائے۔ ہر جانور جو حلال ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے قربانی میں ذبح کریں۔ لہذا مسئلہ یہاں اس بات کا نہیں ہے کہ جانور حلال ہے یا حرام، تو ہو ہی نہیں سکتا نا، صرف حلال کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جتنے حلال جانور ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب کی آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں، بلکہ کچھ جانوروں کو مخصوص کر دیا گیا ہے کہ ان جانوروں کی آپ قربانی کریں، اور قربانی کی شرطیں بیان کر دی گئی ہیں، قربانی کے طور طریقے بیان کر دیے گئے ہیں، اس کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے بہیمۃ الانعام کا جب ذکر آیا تو قرآن پاک نے سورہ انعام کی آیت نمبر 144 میں، 144 میں اس میں اور 145 اس میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے بہیمۃ الانعام کے تعلق سے۔ جو 8 قسم کے جو جانور ہیں جس میں سے بھیڑ ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، جو بھیڑ ہیں، اب بھیڑ ہو یا بھیڑ کی جو مؤنث ہے وہ ہو، دمبا ہو یا دمبی ہو، اسی طریقے سے معز بکرا ہو یا بکری ہو، اسی طریقے سے فرمایا گیا ومن الابل، اونٹ ہو، اثنین اونٹ میں سے اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، اسی طریقے سے گائے ہو یا بیل ہو۔ تو یہ 8 قسم کے جانوروں کا یہاں پر باقاعدہ تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ان جانوروں پر
جو ہے وہ قربانی کرنے کی ہم کو توفیق دے، اس لیے کہ ان جانوروں کے علاوہ پھر باقی اور جانور چونکہ اللہ نے متعین نہیں کیے ہیں، اس لیے باقی جانوروں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور چونکہ جن علاقوں میں جہاں جہاں پر ہمارے ملک ہندوستان میں گائے کی قربانی یا بیل کی قربانی جہاں پر منع ہے، قانونی طور پر منع ہے، تو پھر اس قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور ان جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے شر اور فساد پھیلتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے، اور اللہ کو یہ فتنہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہو گئی، یہاں پر فرمایا گیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا پروردگار صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے سر تسلیم خم کر دو، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو، اسی کی باتوں کو مانو، اسی کے اتارے ہوئے احکامات کو مانو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جو تواضع اختیار کرنے والے ہیں، جو گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہیں، غرور میں مبتلا نہیں ہیں، ان کو بشارت دے دو۔ یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ عاجزی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آدمی عاجزی اختیار کرے، زمین پر بندہ بن کر رہے، فرعون نہ بن جائے، قارون نہ بن جائے، نمرود نہ بن جائے، زمین پر گردن اکڑا کر نہ چلے، دوسروں کے ساتھ غلط سلوک نہ کرے، غلط برتاؤ نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، اور زمین پر اس طرح سے رہے جیسے ایک بندہ رہتا ہے، اللہ کا بندہ جیسے کہ رہتا ہے۔ تو عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بشارت سنائی ہے کہ اے نبی تم بشارت سنا دو، اللہ کی نعمتیں ملنے کا ان سے وعدہ ہے، وہ سنا دو، تم ان کو بتا دو کہ تم اس زمین پر عاجزی اختیار کرو گے، اکڑ کر نہیں چلو گے، غرور میں نہیں رہو گے، گھمنڈ میں نہیں رہو گے، تو اللہ رب العزت تم کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور تم پر اپنا انعام کرے گا۔ اور اس کے آگے بھی بہت تذکرہ بھی آگے بھی ہو رہا ہے، اس کی آیت نمبر 35 میں بھی اسی کے آگے کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔